شخصیت کے نام پر دو صورتیں قرآن مجید کی، یہ مقام ہے قرآن مجید میں حضرت مریم کا. تو فرمایا فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم فرمان بردار ہو جا اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اس کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ اسی کے لیے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب لوگ اپنے فعال کے لیے اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. یعنی یہ پہلی بات تھی، پہلی دفعہ یہ ایکسیپشنلی معاملہ ہو رہا تھا کہ کوئی بچی جو تھی وہ ہیکل کے لیے خدمت کے لیے وقف کی جا رہی تھی، اور بچی جو تھی وہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی تھی اور اتنی برکت والی بچی تھی جس کا ابھی آپ ذکر کر چکے کہ اس کو پھل آتے تھے. اب ہر جو تھا ہیکل کی خدمت کرنے والا وہ چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے اس کی تربیت میں کروں، میں یہ اعزاز حاصل کروں اس کا سرپرست ہونے کا. اور وہ اعزاز حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا. ویسے بھی وہ خالو تھے، رشتے کے اعتبار سے بھی ان کا ایک قرب تھا، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی بھی تھے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ان کی شخصیت تھی کہ تمام ہیکل کے جو خدمت کرنے والے تھے، جو مربین تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی جو ہے یہ میری تربیت میں رہے اور میں اس کا مربی قرار پاؤں. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کی. کون سا کلمہ؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات. یعنی باقی جو انسان دنیا میں جتنے بھی آئے وہ تخلیق کے نارمل پروسیس میں سے گزر کے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے کلمہ کن سے ہو جا ہو گیا اس سے آئے. یعنی باقی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ نارمل تخلیق کے پروسیس سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے ایکسپریس آرڈر سے ہوتا ہے، لہذا اس کو کلمۃ منہ کہا گیا کہ اللہ کے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا، وہ بہت وجیح ہوگا دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے انتہائی مقرب بندوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا مہد، گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تک اس دنیا میں رہے. اب پھر بائبل کی سٹوری کے مطابق وہ کروسیفائی ہوئے یا پھانسی دی گئی، لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ اٹھا لیے گئے. لیکن یہ بہرحال بات اس پر اتفاق ہے کہ 33 سال عمر تھی. اب قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کریں گے، بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے. تو 33 سال میں اگر اٹھا لیے گئے، یا جیسے ان کا کہنا ہے کہ دوسرا معاملہ کیا گیا، تو بڑھاپا تو ان کو آیا ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کی صداقت بھی ابھی ڈیو ہے کہ وہ بوڑھے ہوں اور بڑھاپے میں بھی وہ کلام کریں، تب یہ آیت جو ہے صحیح ثابت ہوتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہی جن کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی، ان کا ذکر آیا کہ جو متشابہ آیات جو ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، انہی کا یہ عام طرز عمل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی وہ مسخ کرتے ہیں اور تقریباً عیسائیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو انہوں نے کوئی اب نارمل چیز قرار نہیں دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو چونکہ پوری شخصیت ہی معجزہ ہے، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کرنا معجزہ، پھر ان کی زندگی میں حصی معجزات، ٹاپ کے کہ مردہ کو زندہ کر دیں اللہ کے حکم سے، کوڑی کو تندرست کر دیں، نابینا کو بینا کر دیں، بڑی اب نارمل بات. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ زندہ اٹھا لیا گیا. اب ایک آدمی کی جو ریشنلزم کی کسوٹی پر اور میٹیریلزم اور نیوٹونین فزکس کی کسوٹی پر پرکھ رہا ہے ہر چیز کو، ظاہر بات ہے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا. تو لہذا ان لوگوں نے کہا کہ یہ خواہ مولویوں نے کہانیاں بنا لی ہیں.
سب سے پہلے تو انہوں نے ہاتھ صاف کیا حدیث پر، حدیث کا انکار کر دیا۔